بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس مبارک نویں مجلس میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی، اور آپ کی اور ہماری یہ نویں مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے کہ ہم لوگ اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جب تک اللہ تعالیٰ عمر عطا فرمائے تب تک یہ سلسلہ بلکہ اس کا فیض اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ تا قیامت باقی رکھے، اور ہم سب جب تک ہماری زندگی رہے تا حیات اس مبارک سلسلے کے اندر ہم اپنی حصہ داری کرتے رہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں دو ایسی باتیں سننی ہیں کہ جن دو باتوں کو سن کر اور اس پر عمل کر کے اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کہیے گا کہ اللہ کا ولی بننا آسان ہو جاتا ہے، یا یہ کہیے کہ اللہ کے ولی بننے کا راستہ ہے وہ دو اعمال۔ ان دو اعمال کے بارے میں ہمیں مختصراً سننا ہے کہ ایسے وہ کون سے دو عمل ہیں کہ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی مبارک حیات میں اور ہمارے اکابر نے اپنی مبارک حیات میں ان پر عمل کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ان دو اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لائے ہیں۔ ان دو اعمال کو ہم سنیں گے مختصراً اور ان کے عمل کی کوشش کریں گے۔ وہ دو اعمال میں پہلا عمل ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ پہلا عمل ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ ہمارے اکابر نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ذکر النعمت شکر، کہ اگر کوئی انسان نعمتوں کو یاد بھی رکھ رہا ہے، وہ یہ یاد رکھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا اور مجھے ایمان عطا کیا، اور یہ دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ بغیر مانگے عطا فرمائی۔ ہم نے تو مانگا بھی نہیں تھا کہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا۔ خدا نہ خواستہ ایسا ممکن تھا کہ ہم کسی غیر کے گھر میں پیدا ہو جاتے، جس طرح دنیا بتوں کو پوج رہی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے سر بھی بتوں کے آگے رکھے ہوئے ہوتے۔ آج دنیا کے اندر ایسے لاکھوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں، وہ چاہنے کے باوجود مسلمان نہیں ہو پا رہے ہیں، ایمان والا نہیں بن پا رہے ہیں۔ تو یہاں سے
ہمارے اللہ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام کیے ہیں ان انعامات کا ذکر شروع ہوتا ہے ہماری پیدائش کے وقت سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایمان والے کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ، ہمیں اس بات کا استحضار ہونا چاہیے، ایمان کی قدر ہونی چاہیے، ایمان کی عظمت، ایمان کی اہمیت، ایمان کی فضیلت وہ ہمارے دلوں میں جب ہوگی تو ہم اس نعمت کو یاد کریں گے، اس نعمت کو یاد کریں گے، اور جب نعمت کو یاد کریں گے، نعمت کا استحضار کریں گے تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں، جو احسانات، جو فضل و کرم اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرمائے ہیں، ہمیں ان کا استحضار نہیں ہے، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا عمل ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جانیں۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع فراہم ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو ہر انسان، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو انعامات اس کو اللہ نے دیے ہیں وہ کبھی واپس نہ جائے۔ انسان یہ چاہتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا، مال اس کو واپس نہ جائے، اللہ نے اس کو جو ہے دولت دی، اس کی دولت ختم نہ ہو، اللہ نے اس کو حکومت دی، اس کی حکومت ختم نہ ہو، اس کی تجارت دی، اس کی تجارت جو ہے ختم نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں اس کے اوپر لگاتار باقی رہیں۔ اللہ نے انسان کو جسم دیا، جسم کے اندر کروڑوں نعمتیں ہیں جو انسان کو عطا ہوئی اللہ کی جانب سے۔ دماغ اللہ نے عطا کیا، آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، زبان عطا کی، دانت دیے، اللہ نے دل دیا، پیٹ دیا، آنکھیں عطا فرمائی، جگر دیا، گردے دیے، ٹانگیں دی، گھٹنے دیے، ٹخنے دیے، انگلیاں دی، کروڑوں نسیں انسان کے دل دماغ کے اندر، پورے جسم کے اندر نسوں کا جال پھیلا دیا۔ کیا کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں کبھی بیمار ہوں؟ کیا کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے سے آنکھوں کی نعمت چھن جائے؟ کیا کوئی انسان چاہتا ہے کہ کانوں کی سماعت میری ختم ہو جائے؟ کیا کوئی انسان چاہتا ہے اللہ نے جو اولاد، خوبصورت اولاد مجھے دی ہے، اس اولاد کا انتقال ہو جائے؟ کیا کوئی انسان چاہتا ہے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ میں جو کاروبار کر رہا ہوں وہ کاروبار ختم ہو جائے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان جانی یا مالی پہنچ جائے؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر تم ان انعامات کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ انعامات ہمارے اوپر لگاتار باقی رہیں، اللہ نے کیا خوبصورت نسخہ ہمیں بتلایا، ہمیں کہا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو گے تو بجائے اس کے کہ ہم ان نعمتوں کو گھٹاتے، ہم ان نعمتوں میں بڑھوتری کریں گے۔ سبحان اللہ! بتائیے آپ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ صیغہ اللہ نے ایسا بیان کیا لازیدنکم، اس کے اندر 3 تاکیدیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، پورا تاکید کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ یہ ترجمہ ہے اس لفظ کا، میں اضافہ کرتا، یہ نہیں کہ کر کے چھوڑ دیا، نہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اضافہ کرتا ہی چلا جاؤں گا۔ آج تمہارے پاس 1 روپیہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں اس میں اور بڑھوتری کروں گا۔ 2 ہوئے، اس پہ شکر ادا کیا، اور اللہ فرما رہے ہیں میں اس میں اور بڑھوتری کروں گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے عطیہ اور انعام، یہ ہے شکر۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا جو چیز ایسی ہو کہ شکر سے تمہیں دور کر رہی ہو، شکر سے تمہیں دور کر رہی ہو، اس سے بچو۔ مثال کے طور پہ انسان جو ہے دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے،
اور دنیا کے اندر اس کو دو طرح کے لوگوں سے سامنا اور واسطہ ہوتا ہے اس کا، ایک تو وہ کہ جو اس سے اوپر ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو اس سے نیچے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کے اعتبار سے اس سے اوپر ہوں، آپ کو اللہ نے 1,00,000 روپے دیے، دوسرے کو 10 لاکھ دے رکھے، آپ کو 1 مکان دیا، دوسرے کو 10 مکان دے رکھے، آپ کے پاس تھوڑی زمین ہے، دوسروں کے پاس زیادہ زمین ہے، آپ کا کاروبار چھوٹا ہے، دوسروں کے پاس بڑا ہے۔ اللہ نے دوسروں کو بڑھا دیا آپ سے۔ ایک تو وہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان کو مت دیکھنا۔ کیوں نہ دیکھنا؟ اگر تم ان کو دیکھو گے تو اللہ کا شکوہ پیدا ہوگا، اللہ سے شکایت پیدا ہوگی۔ ان کو مت دیکھنا جن کو 10 دیے ہیں۔ دوسرے درجے کے جو لوگ ہیں، جن آپ کو اللہ نے 10 دیے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دنیا کا، آپ کی صرف پیسہ دیکھ رہے ہو کہ بھئی میرے پاس اتنے ملے، اس کے پاس اتنے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسوں میں تو آپ سے زیادہ کر رکھا ہو، لیکن اس پیسے کے ساتھ اس کو بیماری بھی ہو، آپ کو بیماری نہ ملی ہو۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مصلحتوں کو خود جانتے ہیں۔ ہماری نگاہ ظاہر پہ ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری تجارت تو چھوٹی ہے، اس کی تجارت دیکھو کتنی بڑی ہے۔ ارے اس کے پاس تجارت تو بڑی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو چین کی نیند دی ہے، آپ سکون سے سو جاتے ہو، اور آپ کو دوائی کھا کے بھی نہیں سو رہا ہے۔ اللہ کسی کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ دیکھو ایسے لوگوں کو مت دیکھنا جو تمہارے سے اونچے ہو دنیا کے اعتبار سے، ان لوگوں کو دیکھنا جو تمہارے سے نیچے ہیں، جن کے پاس بیچاروں کے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس نہ دھن ہے، نہ دولت ہے، نہ زر ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کائنات ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے ٹکڑا نہیں، سونے کے لیے جگہ نہیں۔ وہ بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو ہے سڑکوں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھو، ایسے لوگوں کو دیکھو۔ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استحضار پیدا ہوگا، اور آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے۔ اے اللہ تیرے شکر ہے، کتنی کروڑوں لوگوں سے آپ نے مجھے افضل بنایا۔ اسپتال میں چلے جاؤ، آپ نے دیکھا اللہ کسی کی آنکھ کی روشنی ختم، کسی کے کان کی سماعت ختم، کوئی کسی کی ٹانگ ہی ختم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی کے اندر اللہ کا شکوہ نہیں کیا، کبھی مجھے شکایت نہیں ہوئی۔ حالات میرے اوپر بڑے آئے، بہت حالات سے میں گزرا ہوں، لیکن ایک روز میری حالت ایسی ہو گئی کہ پورے ایک طویل عرصہ ہو گیا کہ میرے پیر کے اندر جوتے بھی نہیں تھے، میرے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے، اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اس پیسے کے ذریعے جوتا خرید لوں۔ آگے ہو جاؤ، پیچھے سے لوگ آگے مل کے بیٹھے، اور آگے منشی جب میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ میں اس پیسے سے جوتا خرید لوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، اور میرے دل کے اندر یہ خیال ہو رہا تھا، اللہ میری کیسی حالت ہو گئی، اللہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے کہ میں جوتا خرید لوں۔ جیسے ہی میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، میں نے ایک شخص کو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہوا دیکھا، میری نگاہ جو اس کے اوپر پڑی، میں نے دیکھا اس کے تو ٹانگ ہی نہیں ہے۔ اللہ، مجھے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ملا۔ اے اللہ میرے پاس تو جوتا ہی نہیں، اس کے پاس تو ٹانگ ہی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ میرے سے بھی تو ٹانگ لے لے۔ تو یہ ہے وہ چیز، جب انسان دنیا کے اندر اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کی شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ سے شکوے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ میرے پاس تو اچھی سواری بھی نہیں، تو نے فلاں کو تو اتنی سواریاں دے رکھی۔ اور جب اپنے سے نیچے دیکھتا ہے، اللہ تو نے مجھے ساری نعمتیں عطا کر رکھی، کتنے لوگ ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، کتنے لوگ اللہ تو نے مجھے اولاد دے رکھی، کتنے لوگ ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر دی، ان کو اولاد نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تو نے مجھے صحت دے رکھی، کتنے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح سالم اپنے گھر چلے جائیں، اسپتالوں سے انہیں چھٹی نہیں مل رہی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ تک پہنچنے کی
کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو نعمتیں یاد کرتا ہے انسان اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، ان نعمتوں پہ زوال نہیں آتا، وہ نعمتیں ختم نہیں ہوتی، ان نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ جو قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا، اور ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت اہتمام سے مانگا کرتے تھے، اور اس دعا کا پہلا حصہ یہ تھا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے۔ اللہ ایسا نہ ہو جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں وہ نعمتیں ختم ہو جائیں، وہ نعمتیں ختم ہو جائیں۔ یہ دعا اہتمام سے مانگا کرتے تھے ہمارے آقا علیہ السلام، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اللہ کس محبت بھرے جملے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو وہ بندے بہت کم ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں قلیل، اللہ ہمیں ان قلیل کے اندر شامل فرما رہے ہیں۔ جو لوگ شکر ادا کرنے والے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اس کو 2 وادیاں بھر کے سونے کی دی جائے تو یوں کہے گا کہ ایک اور مل جاتی مجھے۔ انسان اتنا لالچی ہے۔ تو نبی علیہ السلام ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگو، دنیا کے اندر اپنے سے نیچے دیکھو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس سے تمہاری نعمتوں میں زوال نہیں آئے گا بلکہ بڑھوتری ہوگی اور اضافہ ہوگا۔ شکر ادا کرنا، بات بات میں اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا شکر ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ جو ہے کھایا، لقمہ حلق میں چلا گیا، کبھی غور کرا ہے کہ یہ لقمہ، اس لقمے کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں؟ کس آدمی نے بیج ڈالا ہے، کس آدمی کی زمین تھی، کس نے اس میں پانی دیا، کس نے اس کو سینچا ہے، کس نے اس میں کھیتی کری ہے، کس نے اس کو اگایا ہے، کس نے اس کو کاٹا ہے، کس نے اس کو پیسا ہے، کس نے اس کے بھوسے کو الگ کیا ہے، کس نے آٹا گوندا، کس نے روٹی بنائی، کتنی محنت ایک لقمے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ وہ لقمہ چلا گیا اور لقمہ جانے کے بعد نیچے حلق سے اتر گیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام دعا فرماتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے الحمدللہ الذی اطعمانی، اللہ تیرا شکر ہے یہ لقمہ تو نے ہی مجھے کھلایا، کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ کھلا دیتا؟ وہ سقانی، اللہ تو نے ہی مجھے یہ پانی پلایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ گندا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں اور ان کے پاس گندا پانی بھی موجود نہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے سوّبہو، تو نے اس کو حلق سے نیچے اتار دیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ ان کے منہ میں، ناک میں نلیاں لگی پڑی ہیں، وہ حلق سے کھا نہیں سکتے، ناک کی نلی کے ذریعے ان کے پیٹ تک کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام وہ سوّبہو فرما رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کو حلق سے نیچے اتار دیا۔ اور پھر چلو حلق سے بھی نیچے اتر گیا، کھا بھی لیا، پی بھی لیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ نہ پیدا فرمائے، اللہ اکبر، اندازہ لگائیں آپ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ نبی علیہ السلام فرمانے وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پینے کا راستہ بنایا کہ پیشاب کے ذریعے پی گئی چیز کو، مشروبات کو باہر نکال دیتے ہیں، اور لیٹرین کے راستے سے ہم جو غذائیں کھاتے ہیں وہ باہر چلی جاتی ہے، تو نے اس کے نکلنے کے راستے بنا دیے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے بہت اہتمام سے اللہ کا شکر ادا کرتے اور کہتے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری بہت بڑی تکلیف ختم کر دی۔ یہ دعا فرماتے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے۔ بیت الخلاء سے آنے کے بعد حضور دعا کر رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی تکلیف ہے اگر پیشاب کا بند پڑ جائے،
کتنی تکلیف ہوتی ہے کوئی اندازہ نہیں لگایا ساتھ جا سکتا. جس آدمی کو یہ تکلیف ہو اس سے معلوم کرے. پیشاب لگاتار جاری ہو جائے کتنی بڑی تکلیف ہے. اللہ تعالی نے آپ کے قابو میں دی یہ بات کہ جب آپ چاہو پیشاب کر دو اور جب آپ چاہو پیشاب کو روک لو. اگر اللہ پیشاب کو جاری کر دے نہ روکے انسان مر جائے گا, اور اگر پیشاب رک جائے جاری نہ ہو تو انسان مر جائے گا. اسی لیے حضور کہہ رہے اللہ تیرے شکر ہے تو نے عظیم نعمت عطا فرمائی مجھے, میری تکلیف دور کر دی. لیکن اگر نہ ہو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا انسان کو جو ہے نقصان ہو جائے گا. حضور قدم قدم پہ اپنی امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. اللہ کے شکوے نہ کیا کرو, شکایتیں نہ کیا کرو اللہ سے. بہت ساری نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں وہ اور لوگوں کو نہیں ہے. تم لوگ دنیا میں اپنے بڑوں کو دیکھتے ہو, اسے یہ ہے اسے یہ ہے. ارے جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے, جن لوگوں کے پاس حکومتیں ہیں, جن لوگوں کے پاس بادشاہتیں ہیں, یہ بات یاد رکھو ان کے پاس اسباب راحت ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے لکھتے ہیں معرف القرآن کے اندر کہ اسباب راحت الگ ہے اور راحت الگ ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسباب راحت آپ مال کے ذریعے خرید سکتے ہیں, راحت مال کے ذریعے نہیں مل سکتی. سکون آپ مال کے ذریعے نہیں خرید سکتے. ایک آدمی وہ ہے کہ اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہیں, اس کے پاس اپنی سواری ہے, اس کے پاس اچھا مکان ہے, اس کے پاس آل اولاد ہے, اس کے پاس اچھا خاندان ہے, اس کے پاس اچھی تجارت ہے, اچھا کاروبار ہے, اچھی حکومت ہے, اچھا عہدہ ہے, اچھا مرتبہ, ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی. اس کو نیند نہیں آ رہی. سب چیزیں موجود ہیں, دوائی کھا رہا ہے تب بھی نیند نہیں آ رہی. اور ایک آدمی وہ ہے کہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود نہیں, وہ بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے, رکشہ چلا رہا ہے, گرمی ہو رہی ہے, جب رکشے پہ ہی پڑا وہ سو رہا ہے, بے فکر ہو کے سو رہا ہے. اب ہمیں چاہیے ہم اللہ سے اسباب راحت مانگیں یا راحت مانگیں, سکون مانگیں یا اسباب سکون مانگیں. ہم اللہ سے سکون اور عافیت مانگیں. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بعد سب سے افضل چیز کیا ہے؟ دوبارہ پھر سوال کی حضرت ایمان کے بعد سب سے افضل چیز کیا ہے؟ دوبارہ پھر سوال کی حضرت ایمان کے بعد سب سے افضل چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے افضل چیز عافیت ہے. عافیت اتنی بڑی چیز ہے, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ایمان اور یقین کے بعد. اور عافیت کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ انسان پریشان کن بیماریوں سے, حالات سے بچا رہے اور فتنوں سے محفوظ رہے. یہ دین بھی اس میں آ گیا اور اس کا جسم بھی بچ گیا. جسم محفوظ ہو بیماریوں سے, دکھوں سے, دردوں سے, تکلیفوں سے, اور اس کا دین محفوظ ہو فتنوں سے. یہ ہے عافیت. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عافیت عطا فرمائی. بات بات میں اس کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ ہمارا شمار شکر ادا کرنے والوں میں کر دے. اللہ یوں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. دیکھو کتنا عجیب جملہ ہے. واقعی اس آیت کو اگر غور کریں ہم بہت تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے کس انداز میں اپنے بندوں سے کہا. دیکھو اس کا ترجمہ سنو اس آیت. اللہ فرما رہے ہیں اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ان شکرتم, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ نے دیکھو کتنی بڑی بات کہی ہے یہ بات. ان شکرتم, اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی. معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالی اپنے عذاب سے بھی ہمیں محفوظ رکھے گا. اور ایک روایت تو بڑی عجیب روایت ہے اور اس کو سن کر بڑا رونا آتا ہے. ایک روایت میں ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن سارے انسانوں کو, اولین آخرین کو بلائیں گے اور بلا کر اللہ تعالی ملائکہ کو کہیں گے اے میرے ملائکہ سب آگے کہ اللہ سب آگے کہ اب حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے ذرا ان لوگوں کو بلا لو, ان لوگوں کو بلا لو کہ جو لوگ راتوں میں اٹھا کرتے تھے, تنہائی میں اٹھتے تھے,
رات کی تاریکی میں اٹھتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، طویل طویل سجدے اور طویل طویل رکوع، طویل طویل قیام ان کا ہوتا تھا، اور وہ سجدوں میں لپٹ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بندے جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اللہ ان کو موقع دیتا ہے تہجد میں اٹھنے کا، اللہ کے سامنے راز و نیاز کا موقع ملتا ہے ان کو، اور پھر وہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے بندوں کو بلا لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ ان بندوں کو آواز دیں گے، وہ بندے نکل کر آئیں گے۔ افسوس کہ وہ بندے جس طرح شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں، ایسے ہی تہجد پڑھنے والوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہوگی، اور وہ تعداد بہت تھوڑی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے سب سے پہلے ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرو، اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ نعمت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا 24 گھنٹے شکر ادا کرتے رہیں گے۔ اب شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے معلوم کیا کہ حضرت جب میں چاہوں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں تو کس طرح شکر ادا کروں، کوئی مختصر سا طریقہ بتلا۔ حضرت نے فرمایا مختصر سا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت روزانہ شکرانے کی پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، 2 رکعت شکرانے کی اسی نیت سے امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت اس نیت سے کہ اللہ تم نے جو بھی مجھے نعمت عطا کی ہے اللہ اس کا شکر ادا ہو جائے، میں یہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ حدیث میں ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رأس الشکری، فرمایا جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے وہ گویا شکر کی جڑ کو اس نے حاصل کر لی، شکر کی جڑ۔ اس سے معلوم ہوا الحمدللہ کہنا یہ بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا شکر ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم 2 رکعت شکرانے کی روزانہ اہتمام سے پڑھتے رہیں، اور بات بات میں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تمہیں آنکھیں عطا فرمائی الحمدللہ، کان عطا فرمائے الحمدللہ، اللہ میں چل رہا ہوں الحمدللہ، ہر چیز میں بات بات میں الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر ہے، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ آپ کا احسان ہے، اللہ آپ نے انعام کیے، بات بات میں یہ کہنے کی عادت ڈالو۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا عمل ہے یہ ایمان اور یقین و عافیت کے بعد کہ انسان شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے۔ جب شکر ادا ہوگا تو ذکر بھی آٹومیٹک ہو رہا ہے، وہ آپ 24 گھنٹے اللہ کے ذاکر بھی بن رہے ہیں، اللہ کے شاکر بھی بن رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تمہیں جب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں ذکر بھی تو ہے، الحمدللہ ذکر بھی ہے اور الحمدللہ شکر بھی ہے۔ اور اللہ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور آپ کا شکر بھی ادا ہو رہا ہے، اور آپ کا کیا ہو رہا ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اور شکر ادا کرنے سے انسان کو قلبی اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اس کی ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن ختم ہوتی ہے، ذہنی پریشانی ختم ہوتی ہے۔ اس کو جب وہ بات بات میں اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جائے گا کہ جس کا کوئی اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج کی اس نبوی مجلس میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ یہ جو 2 اعمال میں پہلا عمل ہم نے بتلایا کہ 24 گھنٹے شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ صبح کو اٹھے ہیں، حضور نے کتنی شاندار دعا بتلائی، الحمدللہ الذی رد علی روحی۔ حضور صبح کو جب اٹھتے یہ دعا فرماتے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری روح واپس کر دی۔ کتنے لوگ ہیں وہ رات سوئے تھے، اٹھے نہیں صبح کو، اللہ تیرے شکر، حضور اٹھتے شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَعَافِنِي فِي جَسَدِي، اللہ تیرے شکر ہے میں جب اٹھا میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں تھی۔ کتنے لوگ ہیں وہ رات کو سے ان کو اٹیک آ گیا، ان کی صبح اسپتالوں میں ہو رہی، اللہ تیرا شکر، حضور دعا کر رہے ہیں۔ معاذین علی کی ذکری، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری روح بھی واپس لوٹا دی، میرے جسم کو بھی صحیح سالم رکھا، اور اس سے بڑا شکر یہ ہے اللہ میں اٹھتے ہی تیرا نام لے رہا، سبحان اللہ، اللہ میں تیرا نام لے رہا ہوں۔ یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے کہ اٹھتے انسان اللہ کا نام لے لے۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتے،
لاکھوں انہیں جو ہے ہزاروں دن ہو جاتے ہیں، لاکھوں آدمی آپ کو ایسے ملیں گے، اللہ کا نام حضور فرمائے اللہ تیرے شکر تو نے مجھے اپنے نام کی اجازت بھی دے دی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تیرے شکر ہم تو مر گئے تھے، کیونکہ النوم نصف الموت، نیند جو ہے موت آدھی موت ہے، النوم نصف الموت، نیند موت کی بہن ہے، جب آدمی مرتا ہے وہ سوتا ہے تو وہ آدھا مر گیا، اس مرنے کے بعد تو نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا، ہر چیز ہماری بدن کی صحیح سالم کام کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو 24 گھنٹے اللہ آپ کا شکر ہے، تسبیح پڑھ لیں اس کی، الحمدللہ 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 اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہ ویسے ہی کہہ لیں اللہ آپ کا شکر ہے، غور تو وفی انفسکم، اپنی ذات میں غور کر لیں، افلا تبصرون، اللہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں غور کرتے تم، کیوں نہیں دیکھتے تم اپنی ذات میں، اللہ تیرا شکر ہے، سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخن تک غور کر لیں اللہ نے کیا نظام بنایا، جب یہ عادت ڈالیں گے نا، جو فرمایا حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی نے کہ بہت آسانی تک آپ اللہ تک پہنچ جاؤ گے، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو وہ مقام نہیں ملے گا جو مقام تمہیں اس عمل سے مل جائے، تو کریں گے بھائی صاحب انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے ہمیں کہ آپ سب حضرات نے 4 تسبیحات پڑھی ہوں گی، سب نے بھائی پڑھی، بھائی سب نے، دیکھو بھائی جو حضرات اب بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں وہ پڑھنے کی کوشش کریں، 4 تسبیحات میں نے گزشتہ ہفتے بھی اس پہ تاکید کی، تیسرے کلمے کی، درود پاک کی، استغفار کی اور پہلے کلمے، یہ چاروں تسبیحیں صبح کو بھی، صبح کی تسبیح ظہر تک پوری کر لیں اور شام کی تسبیح سونے سے پہلے تک پوری کر لیں، ایک تسبیح لے لیں اور وہ تسبیح اپنی جیب میں رکھیں، اس تسبیح کو آپ پڑھتے رہیں، اس تسبیح کا جو ہے آپ ہمیشہ خیال رکھیں، ان تسبیحات کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس سے کیفیت پیدا کریں گے، ہمارے دل میں نور پیدا ہو، پڑھیں گے بھائی صاحب، اہتمام کریں پڑھنے کی، دیکھو زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ایک بزرگ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت پر دل تو بہت کرے پڑھنے کو لیکن پڑھا نہیں جاتا، انہوں نے فرمایا کہ زبردستی پڑھو، مجبور کرو اپنے نفس کو پڑھنے پر، مجبور کرو اپنے آپ کو پڑھنے پر، نفس کے ساتھ لڑائی کرو، مجاہدہ کرو نفس کے ساتھ کہ نہیں ہمیں پڑھنا ہے، پڑھنی ہے ہمیں تسبیحات، ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ چاروں تسبیحیں صبح و شام ہمیں پڑھنی ہے، مشائخ نے تو یہ لکھا ہے 3 تسبیح ہو ان چاروں کی، لیکن اگر 3 نہیں ہو رہے حضرت صاحب فرماتے ہیں ایک تسبیح تو ہونی ہی چاہیے، اور آپ یقین جان لو 6 مہینے ان تسبیح کو لگاتار پڑھ لو، اپنے قلب کی کیفیت بتلانا، آدر دل کی کیفیت بتلانا کہ دل کے اندر اللہ نے کیسا سرور دیا ہے، اللہ چہرے پہ نور، دل میں سرور پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب حضرات قبلے کی طرف رخ کر کے ذکر شروع فرمائیں۔ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم اغفر لنا للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری ایک ایک غلطی کو اپنے فضل سے معاف فرما، اللہ ایک ایک خطا کو اپنے فضل سے معاف فرما، اللہ آپ بڑوں کے بڑے ہیں، اے اللہ سب سے بڑے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ کی طاقت بڑی ہے، آپ کی عظمت بڑی ہے، آپ کا رتبہ بڑا ہے، آپ کا درجہ بڑا ہے، آپ معبود حقیقی ہیں، آپ مسجود حقیقی
ہمارے مطلوب حقیقی ہیں اور آپ کو ہم اپنا مقصود حقیقی بنانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم پر رحم فرما لیجئے، اللہ ہم پر کرم فرما لیجئے۔ اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، خطاوار بندے ہیں، قصوروار بندے ہیں، قدم قدم پہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اے اللہ لمحہ لمحہ اے اللہ تیری نافرمانیوں میں گزار دیا، اے میرے کریم اللہ تو دیکھتا رہا اور معاف کرتا رہا۔ اللہ تو دیکھتا رہا، تو نے پھر بھی پکڑ نہ فرمائی، کیونکہ تیری رحمت تیرے غصے کے اوپر غالب رہتی ہے، تیری رحمت تیرے غصے کے آگے آگے چلتی ہے۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے سہارے دنیا میں جی رہے ہیں۔ اے کریم اللہ کون ہے وہ جو تیری سے بڑی رحمت والا ہو؟ اے اللہ تیری رحمت ہر چیز کو پہنچ رہی ہے، کون سی شے ہے کائنات میں جو تیری رحمت سے ڈھکی ہوئی نہ ہو؟ اے اللہ ہم بھی اسی رحمت کے صدقے پل رہے ہیں۔ اے کریم اللہ اسی رحمت کے ہم طلبگار ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، برکتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ ایک تیرا در ہے اور ہمارا سر ہے، ہم نے تیری غلامی اختیار کی ہے، تیرے بندے ہی تیرے غلام بنے ہیں، تیرے در پر آئے ہیں۔ اللہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا ہے نہ پھیلائیں گے۔ اللہ یہ جو سر ہے جو سید الاعضاء ہے، یہ جو پیشانی ہے جو سید الاعضاء ہے، اللہ صرف تیرے آگے جھکاتے ہیں۔ اللہ تیری ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، تیری وحدانیت کا گن گاتے ہیں، تجھ کو اکیلا مانتے ہیں۔ اللہ جو اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے۔ اے اللہ تجھ سا کوئی نہیں ہے، تیرا ثانی کوئی نہیں ہے، تیرا شریک کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اے اللہ پاک ذات ہے، ہر عیب سے مبرہ و منزہ ہے، نہ کوئی تیری اولاد ہے نہ تو کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تیرے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا، تیرا بس سب پر چل جاتا ہے۔ اے اللہ کوئی تیرے آگے نہیں ٹک پاتا، لیکن اللہ ساری کائنات تیری محتاج ہے، اللہ ذرہ ذرہ تیری محتاج ہے، کائنات کے چپے چپے پہ تیری وحدانیت کی شہادت ہے۔ اے میرے اللہ لیکن ہم سمجھ نہ پائے، ہم قدر نہ کر سکے، ہم نہ قدرے ہیں، اللہ نہ شکر بندے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم پر رحم فرما دے، اللہ ہم پہ کرم فرما دے۔ اللہ اس وقت بہت پریشان ہے، اللہ بہت پریشان ہے۔ اللہ صرف تو ہے جو ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، پریشانیاں دفع کرتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، مصیبتوں سے سلامتی دیتا ہے۔ اے اللہ دکھوں سے تکلیفوں سے آسانیاں دیتا ہے۔ اے میرے اللہ ہم اسی لیے ہاتھ تیرے آگے پھیلاتے ہیں، اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سامنے اپنا دکھڑا بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے تجھ سے بڑا اور تجھ سے اچھا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اے کریم اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، مصیبتوں کو ختم کر دے، فتنوں سے حفاظت فرما لے۔ اللہ مظلوم فلسطین کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، معصوم بچے اللہ دیکھا نہیں جاتا، اے اللہ دل پھٹ جاتے ہیں، اللہ دل پھٹ جاتے ہیں، اللہ ہم کیسے کھائیں کیسے پیئے، ہمارے بھائی کس طریقے سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ جو ان میں شہید ہو گئے ان کے رفع درجات فرما دے، اللہ شہادت کے اعلیٰ مراتب پہ فائز فرما دے، اور اللہ جو مجاہدین ہیں اللہ جو وہاں جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کے بھی حوصلے بلند فرما، ہمت عطا فرما، ظالموں کو شکست عطا فرما، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشاں بنا دے۔ اے میرے اللہ ظالموں کو عبرت کا نشاں بنا دے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اللہ ایمانی عافیت بھی عطا فرما، جسمانی عافیت بھی عطا فرما، روحانی عافیت بھی عطا فرما۔ اللہ جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ جو بات ہوئی ہے شکر کے تعلق سے ہم ارادہ کرتے ہیں ایک ایک نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کریں گے۔ اللہ ہم کو شمار بھی نہیں کر سکتے، تمہیں خود نے کہا ہے تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن پاؤ گے، اور بہار نعمتیں ہیں۔ اے میرے اللہ جو بھی نعمت ہے وہ تیری طرف سے، اللہ ہمیں شاکر بنا،
اللہ میں شاکر بنا، دکھوں سے، دردوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، فتنوں سے اللہ حفاظت فرما۔ اللہ کانٹا چپ جائے وہ بھی برداشت کی، اللہ ہم تو کمزور ہیں، تو نے قرآن میں کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ ہماری کمزوری کا بیان تو نے کیا ہے، تو نے قرآن میں خود کا ان القوۃ للہ جميعا، اپنی طاقت کا بیان تو نے کیا ہے۔ اللہ طاقتور کمزوروں پہ رحم کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی کمزوری کا اقرار کر کے اللہ تو اس طاقتور سے اے اللہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں تیرے آگے، ہم پر رحم کر لے اللہ، ہم پر رحم کر لے، سر سے لے کے پیر تک عافیت عطا فرما دے اے اللہ، دین بھی ہمارا محفوظ فرما، جسم بھی ہمارا محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں کو سلام کی عطا فرما اے اللہ، خاندان والوں کو سلام کی عطا فرما، محلے والوں کو سلام کی عطا فرما، بستی والوں کو سلام کی عطا فرما، اہل قرب جوال کو سلام کی عطا فرما، پورے عالم میں سلام کی امان عطا فرما، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے میرے بھائی یہاں آتے ہیں اے اللہ صرف تیری محبت میں آ رہے ہیں، اے میرے اللہ ان کے عمل کو قبول فرما، اے اللہ جو بات یہاں سنی جا رہی ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور اللہ میں اخلاص دے دے۔ اللہ بہت سارے بندے ہوں گے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے آئیں گے تو ان کو ان کے منہ پہ مار دے گا، کیونکہ انہوں نے وہ عمل تیرے لیے نہیں کیا تھا۔ میرے اللہ اخلاص دے دے، اللہ اس دین کے کام کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ نہ بنانا، اللہ حصول دنیا کا ذریعہ نہ بنانا، خود میں دنیا سے کرائیت موت سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا کچھ بندے ایسے ہوں گے جو دین کے کام کا اے اللہ شعبہ کریں گے اور دین کے کام کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو میرے پاک پروردگار ہم تیرے دربار میں بارگاہ سمجھ میں اے اللہ دست بدلو ہیں، اللہ ہمارے دین کے کام کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ نہ بنانا، ہماری نیتوں کو درست فرما، اخلاص للہ عطا فرما۔ اللہ ہمارا یہ جو مجمع یہاں ہے اللہ ان سب کی جائز حاجات کو، جائز مرادوں کو پوری فرما۔ بہت سارے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے گھر والوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سارے فون بھی آئے ہیں دعاؤں کے لیے، اللہ سب کو جائز حاجات کو پوری فرما، ہمارے اکابر کی علماء کی حفاظت فرما، ہمارے حضرت والے صاحب کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما، صحت تندرستی عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو حضرت نبی علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر